بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ صدق اللہ العظیم۔ قصص الانبیاء کے آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ العزیز حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی تعلیمات کا اور نبوت و رسالت کے حوالے سے ان کی خدمات کا ذکر کریں گے۔ ناظرین کرام، حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے، قرآن نے اس قوم کو قوم مدین آپ نے فرمایا، اور ان الفاظ میں ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور حسب سابق حضرت شعیب علیہ السلام نے جو سب سے پہلا جملہ بولا، وہ جملہ جس کو قرآن نے ذکر کیا وہ یہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، اور اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ انبیاء کرام نے بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا، اور اس کے ساتھ پھر ان کی معاشرتی اور اخلاقی جرائم کا ذکر کیا، اور مختلف قوموں میں مختلف جرائم اور مختلف معاشرتی اور اخلاقی عیب پائے جاتے تھے۔ اور یہ عجیب ایک اتفاق ہے کہ قرآن پاک نے جن انبیاء کرام کا ذکر کیا، ان انبیاء کرام کی قوم کا ذکر کیا، ان کو سمجھانے کا ذکر کیا، اور نہ سمجھنے پر پھر اللہ کے عذاب کی خبر دی، اور وہ خبر نہ صرف خبر تھی بلکہ وہ امر واقع بن کر ان پر نازل ہوا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہی بات کی کہ ان کی جو فکری اور اعتقادی جو زاویہ نظر تھا وہ شرک کی طرف مائل ہو گیا تھا، اس لیے آپ نے سب سے پہلے شرک کے خاتمے اور توحید کی تعلیمات اور پیغام اور اعلان کو اجاگر فرمایا، اور اس کے بعد جو معاشرتی جو غلطی تھی، عیب تھا، جرم تھا، پھر اس کا ذکر کیا، اور وہ کیا تھا؟ فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِقْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عذاب یوم محیط۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ایک تو تم میں فکری اور اعتقادی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ تم توحید چھوڑ کر شرک کی طرف آ گئے ہو۔ ناظرین کرام، یہ یاد رکھیے کہ معاشرے میں تمام اخلاقی برائیوں کی جو بنیاد اور اساس ہے وہ فکری بہرا روی اور فکری غلطیاں اور صحیح فکر کو چھوڑنا ہوتا ہے، اور انسان غلط فکر کی طرف اس وقت آتا ہے جب اپنے ذہن سے اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب، اپنے الہ کے تصور کو نکال دیتا ہے۔ جب یہ تصور انسان کے ذہن سے نکلتا ہے تو پھر اس کے ذہن سے ایک محتسب، ایک طاقتور ہستی اس کا تصور نکل جاتا ہے۔
جب انسان فکری طور پر آزاد ہوتا ہے تو پھر وہ معاشرتی جرائم میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ معاشرتی جرائم میں اس قدر مبتلا ہوتا ہے کہ وہ پھر بڑھتا جاتا ہے, اس کا حوصلہ بڑھتا جاتا ہے, اس کی شرم ختم ہوتی جاتی ہے, اس کا ڈر اور خوف مٹتا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرتی طور پر ان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے جو جرائم اس کو بھی برباد کر دیتے ہیں, بالآخر معاشرے کو بھی تباہ کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے حوالے سے اس بنیادی تصور کا ذکر کیا. وہ تصور کیا تھا؟ وہ تصور الہ تھا. وہ تصور کیا تھا؟ وہ تصور محتسب تھا. وہ تصور کیا تھا کہ ایک طاقتور, ایک انصاف کرنے والا, ایک عدل کرنے والا خدا کا تصور. اور جس تصور کو قرآن نے اپنی پہلی سورۃ الفاتحہ میں اس انداز سے اجاگر کیا, مالک یوم الدین, کہ وہ مالک ہے انصاف کے دن کا. تم اس سے بھاگ نہیں سکتے, تم اس سے کہیں فرار نہیں ہو سکتے. اس لیے قرآن پاک میں جو مکی صورتیں ہیں ان مکی صورتوں میں زیادہ توجہ, زیادہ تکرار اور زیادہ گفتگو عقائد پر ہے. اللہ کا وجود کا عقیدہ, اللہ کے توحید کا عقیدہ, اللہ کے احتساب کا عقیدہ, مرنے کے بعد جی اٹھنے کا عقیدہ, جی اٹھنے کے بعد سب کچھ کرنے کا جواب دینا بندے کا اللہ کو, اس کا عقیدہ, پھر روز محشر کا عقیدہ. یہ جب عقائد انسان کے ذہن میں اجاگر ہوتے ہیں, واضح ہوتے ہیں, روشن ہوتے ہیں, تو پھر وہ گناہوں سے بچنے کا سوچنا شروع کرتا ہے, رکنا شروع کرتا ہے. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کلمہ پڑھنے کے لیے, مسلمان ہونے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے کلمہ پڑھانے کا ارادہ فرمایا تو اس نے کہا کہ میں کلمہ تو پڑھتا ہوں, مسلمان ہوتا ہوں, مگر مجھے گناہوں کی بڑی عادت ہے, میں سارے گناہ یکدم نہیں چھوڑ سکوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گفتگو کو سنا, اور گفتگو سننے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو تم ایک گناہ چھوڑ دو. وہ بڑا خوش ہوا, ایک گناہ میں چھوڑ دوں گا. مگر مانو اس کے ذہن میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک گناہ جو چھوڑنے کا فرمائیں وہ ایسا نہ ہو کہ شراب کا کہہ دیں, زنا کا کہہ دیں کہ یہ چھوڑ دو, یہ تو میں چھوڑ نہیں سکتا جلدی. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت عملی سے آپ تربیت فرمایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. بڑا خوش ہوا اور اس نے کلمہ پڑھا اور چلا گیا کہ جھوٹ بولنا تو کوئی بات نہیں ہے, میں ایسے نہیں بولوں گا. چلو اچھا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جرم نہیں چھوڑنے کا فرمایا کہ جس کو میرے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہے. اب وہ ہنسی خوشی کلمہ پڑھ کے واپس چلا گیا, اور جب گھر پہنچا تو حسب معمول وہ شراب پینے لگا. تو مان دل میں خیال آیا کہ شراب تم پی رہے ہو اور کل تم نے بارگاہ نبوت میں بھی جانا ہے, اور آقا نے اگر پوچھ لیا کہ شراب پی تھی, اب دو ہی صورتیں ہیں, یا کہو گے کہ نہیں پی, یا کہو گے کہ پی ہے. اگر کہو میں نے پی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے جرم پر اتنی بڑی ذات کو گواہ بنا رہے ہو کہ قیامت کے دن جن کی گواہی ہو گئی تو پھر نجات اور چھوٹنا مشکل ہو جائے گا. پھر اس نے سوچا کہ میں شراب پی لیتا ہوں, حضور پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ نہیں پی. پھر اس کو خیال آیا کہ میں تو وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پیوں اور پھر کہوں کہ نہیں پیا. نہ میں ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گناہوں پر گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ خود جا کے بتاؤں, کیونکہ اس کے بعد تو بچنے کے سارے راستے مسدود ہو جائیں گے. اور نہ ہی میں پی کر جا کر کہوں نہیں پی اور جھوٹ بولوں, اس کا تو میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اس نے شراب وہیں چھوڑ دی. پھر وہ زنا کی طرف مائل ہوا. وہاں بھی یہی دو کیفیتیں اس کے ذہن میں تھیں.
کہ اگر میں زنا کر کے جاتا ہوں اور زنا کر کے وہاں جا کر میں اقرار کرتا ہوں تو حضور کو اپنے گناہوں پر گواہ بناؤں گا، تو جس کے گناہوں کے گواہ اللہ کے رسول ہو جائیں اس کا تو جہنم میں جانا یقینی اور لازمی ہو جائے گا۔ اور اگر گناہ کر کے جاتا ہوں کہتا نہیں کیا تو میں وعدے کی خلاف ورزی ہے، اس نے زنا بھی چھوڑ دیا۔ جب اگلے دن بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا تو سر اس کا جھکا ہوا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسکرا کے دیکھا تو حضور کے قدموں سے لپٹ گیا، حضور آپ نے بڑی حکمت عملی سے مجھ سے سارے گناہ چھڑوا دیے ہیں، صرف ایک جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ لے کر۔ یہ عقیدہ ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں ایک بھی عقیدہ اسلام اور قرآن اور وحی کے عقائد میں سے ایک بھی عقیدہ صحیح جڑ پکڑ لے، سارے گناہ آپ کے چھوٹ جائیں گے کہ اللہ ہے اور اللہ سزا دیتا ہے، اللہ پکڑتا ہے، اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے، اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، اجالے میں بھی دیکھتا ہے۔ جب یہ عقیدہ آپ کے دماغ میں جڑ پکڑ جائے گا تو کہاں، کس جگہ، کہاں آپ جا کے گناہ کریں گے؟ قرآن میں سورہ رحمان نے فرمایا ہے کہ اے جن و انس، کیا تم اللہ کی بادشاہ سے زمین و آسمان سے نکل سکتے ہو؟ نہیں نکل سکتے، تو پھر گناہ کر کے اس کی کائنات میں رہو گے تو اس کی پکڑ تو ہوگی۔ یا تو گناہ کر کے کائنات سے نکل جاؤ نا، اس کے ملک سے نکل جاؤ، تو اس کے ملک سے تم نکل نہیں سکتے۔ ایک عقیدہ بھی اگر اسلام کا ہمارے ذہن میں پختہ ہو جائے اور وہ عقیدہ بن جائے تو سارے گناہ مٹ جائیں گے، سارے گناہ ختم ہو جائیں گے، ساری غلطیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہاں پر ایک واقعہ میں سناتا جاؤں اسی موضوع کو سمجھانے کے لیے کہ ایک اللہ والے کی خانقاہ پر کافی خدام اور خلفاء تھے۔ ایک مجذوب سادہ سا آدمی آیا اور چند دنوں میں اپنی خدمت اور محبت و عشق و وارفتگی سے وہ سب سے آگے نکل گیا۔ تو جو پہلے سے موجود وہاں لوگ تھے وہ اس سے حسد کرنے لگے اور حضرت سے شکوہ بھی کرنے لگے، حضرت یہ کل آیا، آپ نے اسے اتنے عزت و مقامات سے سرفراز فرما دیا اور ہم آپ کے پرانے خدام اور وابستگان ہیں، ہم پیچھے اور وہ آگے۔ حضرت نے فرمایا اس کا جواب میں تمہیں زبان سے نہیں عملی طور پر سمجھانا چاہتا ہوں، کل آنا تم میرے پاس، میں اس کا تمہیں جواب سمجھاؤں گا۔ جب وہ کل آئے تو حضرت نے چھری اور مرغی رکھی ہوئی تھیں، ہر ایک کو آپ پکڑاتے گئے، فرمایا جاؤ اس کو وہاں جا کے ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اب سارے چلے گئے، کسی نے اپنے گھر میں کمرہ بند کر کے ذبح کر دی، دائیں بائیں دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ذبح کر دی، کسی نے درخت کی اوٹ میں ذبح کر کے لے آیا، کسی نے پہاڑ کے اندر جا کے دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، دائیں بائیں آگے پیچھے سارا جائزہ لے کے اس نے ذبح کیا اور آگے سارے ذبح کر کے پہنچ گئے۔ اب وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ جو نیا حضرت کا مرید ہے وہ کب آتا ہے اور کیا کر کے آتا ہے۔ کافی دیر گزر گئی، وہ نہ آیا تو ان احباب نے حضرت سے شکوہ شروع کر دیا، دیکھیے حضرت اتنا چھوٹا سا کام تھا، میں گھر کے اندر گیا، میں نے کنڈی ماری، کوئی بھی وہاں نہیں تھا، نہ میری بیوی، نہ بچے، نہ بھائی، نہ بہن، نہ ماں اور نہ باپ، میں نے مرغی ذبح کیا آپ کے حکم کے مطابق آ گیا۔ اس بندے کو دیکھو کہ اتنی دیر ہو گئی، ایک چھوٹا سا کام نہیں کر سکا، جو چھوٹا سا کام نہ کر سکا ہو آپ کے حکم پر، اس کو اپنے بڑے بڑے انعامات سے سرفراز فرما دیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، وہ دور سے آ رہا تھا تو سب کی نظریں اس پر اٹھیں تو سب حیرت میں ڈوب گئے کہ آیا بھی دیر سے اور ایک ہاتھ میں اس کی مرغی ہے، دوسرے ہاتھ میں اس کی چھری ہے۔ حضرت کے پاس آیا تو ساتھیوں نے تھوڑے سے مسکرائے۔ حضرت نے پوچھا کیوں مسکرا رہے؟ حضرت دیکھیے کہ دیر بھی لگائی اور ذبح بھی نہیں کی، یہ تو بالکل ہی نااہلوں میں سے ہے۔ حضرت نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اس سے ذرا پوچھ تو لیں۔ جب اس کو بٹھا کے پوچھا، اس نے کہا حضرت آپ نے شرط ہی اتنی سخت رکھ دی تھی کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو،
میں گھر گیا، اپنے کمرے کو بند کیا، میں نے ذبح کرنے لگا، میری ماں، میرا باپ، میرے بھائی، میرے بہن، میری بیوی، میرے بچے کوئی نہیں دیکھ رہے تھے، مگر میں نے جب اچانک اوپر اٹھا کے نظر آسمان کی طرف دیکھا تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں بڑی بڑی جگہوں پر گیا اور میں نے وہاں کوشش کی ذبح کرنے کی، لیکن آپ نے فرمایا تھا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ حضرت مجھے تو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی کہ جہاں میرا رب نہ مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں تو تھک ہار کے واپس آ گیا ہوں مرغی اور چھری لے کر۔ اب جو حسد کرنے والے آپ کے مریدین اور خلفاء تھے، ان کے سر ندامت سے جھک گئے کہ یہی وجہ ہے کہ اس شخص نے تھوڑے سے وقت میں ترقی کی ہے اور آگے بڑھ گیا ہے۔ میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے بھروسے پر یہ بات کر رہا ہوں کہ صرف ایک عقیدہ بھی اسلامی عقائد میں سے ہمارے دل میں صحیح بیٹھ جائے، معاشرے کے سارے جرم ختم ہو سکتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ حساب کرے گا۔ یہ عقیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اپنی امت کے گناہوں پر، نیکیوں پر گواہی دیں گے۔ مر کے اٹھنا ہے بھائی، جواب دینا ہے، قیامت کے عدالت میں کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر یہ عقیدے بن جائیں، عقیدہ عقد سے ہے نا، گرہ، جب اس کے یقین کے ساتھ انسان کے دل اور فکر کی گرہ لگ جائے گی تو سارے جرم ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے انبیاء کرام نے جب بھی ذکر شروع کیا تو عقیدے سے شروع کیا ہے ذکر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سالہ دور نبوت جو مکی دور کہلاتا ہے، اس میں عقیدے کی بات تھی۔ ناظرین کرام، نماز شب معراج پر فرض ہوئی، وہ مکی دور کا آخری سال تھا۔ اذان شروع ہوئی، مسجد نبوی جب مدینہ میں بنائی گئی پھر اذان شروع ہوئی۔ روزہ فرض کیا گیا مکے میں نہیں، مدینہ میں۔ زکوٰۃ فرض ہوئی مکہ کے دور میں نہیں، مدنی دور میں۔ حج فرض ہوا مدنی دور میں۔ یہ ساری عبادات جسے ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، یہ سب فرائض کے مقام پر آئے مدنی دور میں، مکی دور میں نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکی دور میں کیا کرتے رہے؟ وہ یہی کرتے رہے، عقائد بناتے رہے، ذہنوں کو تعمیر کرتے رہے، رب کا تصور بٹھاتے رہے، سمجھاتے رہے کہ اللہ ہے، وہ حساب لے گا، مرنا ہے پھر اٹھ کے جواب دینا ہے، آخرت ہے اس میں کھڑا ہونا ہے۔ سارے جرم چھوٹ گئے، ان کے سارے گناہ چھوٹ گئے۔ آج ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، مگر ان عقیدوں کے یقین سے خالی ہیں۔ ہم مسلمان تو ضرور ہیں لیکن ایمان کی لذتوں سے محروم ہیں ہم لوگ۔ شعیب علیہ السلام نے بھی اللہ کی عبادت سے بات کو شروع کی، اور ان کی قوم میں کاروبار بڑا عروج پر تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جب لیتے تھے تو پیمانہ اور تھا، جب دیتے تھے تو پیمانہ اور تھا۔ جب لیتے تھے تو کم زیادہ تول کے لیتے تھے، اور جب دیتے تھے تو کم تول کے دیتے تھے۔ تو قرآن پاک میں حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تمہاری معاشرتی برائی ہے نا، یہ تمہیں تباہ کر دے گی۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور کمی نہ کیا کرو تولنے میں اور ناپنے میں۔ اِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ تم اس وقت تو آسودہ حال ہو کہ لیتے ہو زیادہ، دیتے ہو تھوڑا، آسودہ ہو گئے ہو، مگر یاد رکھو بالآخر یہ تمہارا عمل تمہارے لیے وہ عذاب بن جائے گا کہ جو عذاب تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا، محیط، بچو۔ اب یہاں پر ایک بات حضرت شعیب علیہ السلام نے کی، وہ کی کہ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ ناپ اور تول کو پورا رکھو، پورا رکھو، پیمانہ ایک رکھو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو گھٹا کر نہ دو، لیتے ہوئے بڑھا کر لیتے ہو اور دیتے ہوئے گھٹا کے دیتے ہو۔ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ،
یہ تمہارا عمل روئے زمین پر فساد پھیلا دے گا، اور جب فساد پھیلتا ہے تو تم پھر اس انداز سے پیسہ کمانے والے بچ نہیں سکو گے، بلکہ جب عام معاشرہ، سول سوسائٹی، جب غریب، غربت اور افلاس کے ہاتھوں تنگ لوگ جب اٹھتے ہیں تو پھر وہ سب سے پہلے انہی کو پکڑتے ہیں کہ جو اس معاشرے کا بڑا طبقہ ہوتا ہے، اور وہ اسی بڑے طبقے کو اپنی ساری محرومیوں کا سبب اور ذریعہ سمجھتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے ہم غریب ہیں، فقیر ہیں، جاہل ہیں۔ اس لیے اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھ لو کہ جب طوفان آتا ہے، وہ اگر کسی کی جھوپڑی کو بہا کے لے جاتا ہے تو کسی محل کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اس طوفان سے بچو، عذاب کے طوفان سے بچو۔ آگے فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں پتہ ہے کہ جو چیزیں باقی رہ جائیں گی وہ وہی ہیں کہ جو اللہ جسے باقی رکھنا چاہے گا، اور وہ خیر کے عمل ہیں، خیر کی سوچ ہے، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، اگر تم میں کوئی اچھائی کرتا ہے، خواہ دوسرے پر کرتا ہے، فرمایا وہ دوسرے پر نہیں کر رہے، تم اپنے لیے کر رہے ہو۔ جب تم برائی کرتے ہو تو وہ برائی دوسرے کے ساتھ نہیں کر رہے، تم اپنے ساتھ کر رہے ہو۔ یہ قرآن کا فلسفہ ہے، قرآن کا فلسفہ ہے کہ برائی کرنے والا دوسرے کے ساتھ یہ نہ سمجھے کہ میں دوسرے کے ساتھ برائی کر رہا ہوں خود بچ جائے گا، ہرگز نہیں۔ سب سے پہلے وہ خود اس برائی کی گرفت میں آئے گا، اور جو اچھائی کر رہا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے تو دوسرے کے ساتھ میں اچھائی کر رہا ہوں، نہیں۔ تم معاشرے کو اچھائی کی تعلیم دے رہے ہو تو جو معاشرہ اچھائی کی تعلیم سے آگے آئے گا وہ معاشرہ اچھا ہوگا، تم بھی تو اسی معاشرے کے حصہ ہو، اسی کشتی میں سوار ہو۔ اگر وہ کشتی ہچکولے کھائے گی، غرق ہوگی، تو اگر اس کشتی کو کاٹنے والے غرق ہوں گے تو بیٹھنے والے بھی تو غرق ہوں گے، اسی کشتی کے سوار ہو۔ اگر اس کشتی کو صحیح طریقے سے چلاؤ گے تو سارے نجات پاؤ گے، اور اگر اس کشتی کو غلط طریقے سے چلاؤ گے تو کوئی ایک آدھ نہیں ڈوبے گا، سارے ڈوبو گے۔ ایک بڑی اہم حقیقت جو پہلے انبیاء کے حوالے سے رب نے بیان نہیں فرمائی، حضرت شعیب علیہ السلام کے الفاظ میں اللہ اس حقیقت کو بیان فرما رہا ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ عبادت کرو تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نظر انداز کیا۔ عبادت کرتا رہے، حجرے میں بیٹھے گا، گھر میں بیٹھے گا، کسی عبادت گاہ میں بیٹھے گا، سجدے کرے گا، رکوع کرے گا، تسبیحات پڑھے گا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اپنے سجدے اور رکوع و تسبیحات میں رہے، ہم اپنے کاروبار زندگی کو اپنی مرضی سے چلاتے رہیں۔ جب یہ بات انہوں نے سوچ کے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو اہمیت نہ دی، بالآخر حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت رنگ لائی، اور کچھ لوگ تیار ہو گئے کہ جو صرف بات نہیں کرتے تھے بلکہ اب ان کی برائی کے راستے میں مزاحمت بھی کرتے تھے، روکتے بھی تھے، انہیں مجبور بھی کرتے تھے کہ یہ گناہ نہ کرو۔ تو وہ سردار اکٹھے ہو کے شعیب علیہ السلام کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا قالوا یا شعیب اصلاتک، اے شعیب تم نے نماز کی بات کی تھی، ہم نے تمہیں کچھ بھی نہ کہا، یہ تو بتاؤ کہ یہ تمہاری نماز ہے، تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا یہ تیری صلاۃ ہے، یہ تیری نماز ہے کہ تم ہمیں روکتے ہو، یا یہ صلاۃ تمہیں حکم دیتی ہے، تمہیں مجبور کرتی ہے، تمہیں کھڑا کر دیتی ہے، تمہیں میدان میں لے آتی ہے، کس چیز پر؟ کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تمہاری صلاۃ یہی تمہیں کہتی ہے، یہی تمہیں سکھاتی ہے؟
او نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مال کو اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں. یہ تمہاری صلاحت ہے نا. ہم تو تیری صلاحت سے یہی سمجھیں جو تو نے بیان کی، جو نے تبلیغ کی، جو تو نے فکر تعمیر کی، جن لوگوں کو تو نے کھڑا کیا ہے وہ یہی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بتوں کو نہ پوجو. وہ کہتے ہیں یہ جو تم نے ناپ تول میں کمی کر کے پیسہ کمایا ہے اسے معاشرے پر خرچ کرو، یہ غریبوں کا پیسہ ہے، یہ تم نے محروم طبقے سے چھینا ہوا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم کہہ رہی ہے. ذرا سوچئے اس جملے کو اور غور فرمائیں اس جملے پر. کیا صلاتوں کا، کیا یہ تیری صلات ہے؟ تأمروں کا، جو تجھے حکم دیتی ہے، ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دیں اپنے باپ دادا کے معبودوں کو. کیا یہ تیری نماز ہے جو تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں؟ اللہ اکبر. اگر ہمیں حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں یہی ایک جملہ سمجھ آ جائے اور حقیقت بن کے دل میں اتر جائے، مسلمانوں کا معاشرہ بدل سکتا ہے. بالفاظ دیگر حضرت شعیب علیہ السلام نے پیغام دیا کہ یہ جو صلاۃ ہے، یہ جو نماز ہے، یہ اللہ کے ہاں کھڑے ہو کے سجدے کرنے کا نام بھی ہے، رکوع کرنے کا نام بھی ہے، تسبیح پڑھنے کا نام بھی ہے، ذکر کرنے کا نام بھی ہے. یہ انفرادی نماز ہے. اور اللہ صرف انفرادی نماز نہیں چاہتا، اجتماعی نماز بھی چاہتا ہے. اور اجتماعی نماز کیا ہے؟ کہ معاشرے میں لوگوں کے فکر کو تبدیل کر کے شرک سے توحید کی طرف لے آؤ. یہ صلاۃ ہے، یہ صلاۃ ہے. اور معاشرے میں معیشت کی تقسیم اس انداز سے کرو کہ اوپر سے نیچے تک کوئی بھی فرد معاشرہ رات کو بھوکا نہ سوئے، سسکیاں نہ بھرے. یہ صلاۃ ہے. یعنی وہ ایک انفرادی صلاۃ ہے جو ہم عبادت گاہوں میں ادا کرتے ہیں. یہ اجتماعی صلاۃ ہے جسے ہمیں برپا کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے سوسائٹی میں پھیلنا ہوگا، سوسائٹی کو سمجھانا ہوگا. آج سیاسیات کا موضوع بدل گیا ہے، سیاسیات کی خد و خال بدل گئے. آج کی سیاسیات جو ہے وہ موٹیویشن پر ہے. آج کی سیاسیات کا جو محور اور مرکز ہے وہ ابلاغ ہے، وہ تعلیم ہے، وہ تزکیہ ہے. لوگوں میں پھیل جاؤ اور ان میں پھیل کے انہیں اللہ کی بات سمجھاؤ، پیار کے انداز میں، محبت کے انداز میں تلقین کرو انہیں. جتنے بھی دنیا میں انبیاء کرام انقلاب لائے وہ سارے انقلاب پیار کی زبان سے تھے. مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا ایسا عمل کیا تھا کہ جس سے ظاہر ہو کہ آپ کے زبان یا آپ کا عمل کسی کو مجبور کر رہا ہو؟ ہرگز نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کی زندگی میں صرف تلقین کی، موٹیویشن کی، تبلیغ کیا، ابلاغ کیا، ارشاد فرمایا، دلوں کو جیتا. اور اسی اصول کو آج اپنے ذہن میں رکھو. آج کی سیاسیات ہو یا کل کی سیاسیات ہو، نبوت و رسالت جو اصول دیتی ہے اسی پر. سیاست کس کو کہتے ہیں؟ سیاست اسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ ذہنوں کو بدل دیں، معاشرے کو بدل دیں، نظام کو بدل دیں. یہی سیاسیات ہے نا. تو اس سیاسیات کو بدلنے کے لیے نبوت و رسالت کے اسی اصول کو سامنے رکھنا ہوگا جسے بلاغ مبین کہتے ہیں، جسے ابلاغ کہتے ہیں، جسے ارشاد کہتے ہیں، جسے دعوت کہتے ہیں، جسے تبلیغ کہتے ہیں. لیکن یہ دعوت ہو، ارشاد ہو، تبلیغ ہو، بلاغ ہو، یہ معاشرے میں ہمہ جہتی تبدیلی اس وقت لائیں گے جب آپ ابلاغ اور دعوت و تبلیغ بھی ہمہ جہتی کریں گے. اور وہ ہمہ جہتی تبلیغ، ارشاد اور دعوت کے اصول حضرت شعیب نے بتا دیے کہ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ یہ ہے کہ اگر تم عبادت خانوں میں کھڑے ہو کے اپنے سر کو جھکاتے ہو، رکوع اور سجدے کرتے ہو، تو صرف عبادت خانوں میں نہ کھڑے رہو بلکہ باہر نکلو، معاشرے میں نیکی پھیلانے کی کوشش کرو. حاضرین محترم، ناظرین کرام، یہ سلسلہ چلتا رہا. اب اس کا جواب نہ تھا قوم کے پاس، تو انہوں نے کیا کہا؟ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي،
ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید. آپ نے فرمایا میری قوم تمہیں میری یہ ضد، یہ جو تم ضد کر رہے ہو میرے ساتھ اور میری بات نہیں سمجھ رہے تم، کہیں تمہیں یہی تمہاری ضد اور حق سے فرار جو ہے یہ اس مصیبت کی طرف نہ لے جائے، اس عذاب کی طرف نہ لے جائے جو قوم نوح پر آیا، جو قوم عاد پر آیا اور جو قوم لوط پر آیا اور جو قوم صالح پر آیا. اور فرمایا قوم لوط کا واقعہ تو ابھی قریب کا واقعہ ہے. آؤ استغفار کرو، توبہ کرو. پھر وہی استغفار اور توبہ کہ گناہوں کو چھوڑو، غلطیوں پر ندامت کے آنسو بہاؤ، رب سے وعدہ کرو کہ ہم تیرے راستے پر چلیں گے. یہ ہے توبہ اور استغفار. اس طرف آؤ. قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا. قوم نے پھر جواب دیا، اس نے کہا، قوم نے کہا کہ اے شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم بڑے کمزور ہو. ولولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز. تو کمزور ہے مگر تیرے ساتھ ایک جتھا اکٹھا ہو گیا ہے. اگر یہ جتھا تیرے ساتھ نہ ہوتا تو ہم تمہیں رجم کر دیتے، تمہیں مار دیتے. یہ غرور و تکبر ہوتا ہے کہ جو انسان کو حق سمجھنے کے راستے پر نہیں لاتا، کہ ہم حکمران، ہم طاقتور، ہم مالدار، ہمارے پاس پیسہ، ہمارے پاس قوت. انہوں نے کہا ہم تو تمہیں مار دیتے، ہم نے تمہاری باتیں نہیں سمجھ آتی، تم کہنا کیا چاہتے ہو. ہم تمہیں مار دیتے، رجم کر دیتے اگر تمہارے ارد گرد یہ جتھا نہ اکٹھا ہوتا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا میری قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ. فرمایا اے میری قوم یہ جو میرا جتھا ہے یہ تم پر اللہ سے کوئی زیادہ طاقت رکھتا ہے. آپ نے پھر سمجھانے کی کوشش کی کہ اس جتھے سے نہ ڈرو، اللہ اس جتھے سے زیادہ طاقتور اور عزت اور قوت رکھتا ہے. پھر آپ فرمایا یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل. اے میری قوم تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں اپنی جگہ کام کرتا ہوں. سوف تعلمون، تم یقیناً جان لوگے عن قریب کہ من یأتیہ عذاب یخزی ہے، کہ کس کو عذاب آتا ہے جو رسوا کر دے گا. ومن هو کاذب، اور کون جھوٹا ہے. وارتقبوا انی معکم رقیب، اور تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں. حضرت شعیب نے بھی عذاب کی خبر دے دی. فلما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا واخرت الذین ظلموا الصیحۃ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین. حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں خبر دی تھی کہ اللہ کے عذاب سے بچو، اپنی روش چھوڑ دو، اپنی عادتیں چھوڑ دو، توحید کی طرف آ جاؤ، معاشرتی جرائم کا ارتکاب نہ کرو، پیمانہ ایک رکھو، ناپ تول ایک جیسی کیا کرو، لوگوں کے حق پورے کیا کرو اور لوگوں پر خرچ کیا کرو، لوگوں سے پیار کیا کرو، الفت سے رہا کرو، غرور و تکبر و نخوت کو چھوڑ دو ورنہ عذاب آ جائے گا اور تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا. مگر وہ نہ مانے. تو قرآن کہتا ہے ولما جاء امرنا نجینا شعیبا، جب ہمارا امر آ گیا، ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے شعیب کو بچا لیا. والذین آمنوا معه برحمت منا، اور سیدنا شعیب علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان والے تھے اللہ نے ان پر بھی رحمت کی، انہیں بھی اس عذاب سے بچا لیا. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، پھر وہی لفظ ہے ظلم، کہ پکڑ لیا اللہ کے عذاب نے ان کو جو ظلم کرتے تھے. فکری ظلم یہ ہے کہ جب آپ توحید کو چھوڑتے ہیں، اور معاشرتی جرم یہ ہے حضرت شعیب کے واقعے میں کہ جب انہوں نے کاروبار زندگی میں، تجارت میں خیانت کا راستہ اختیار کیا، اور وہ راستہ اختیار کیا کہ لوگوں سے مال لیتے زیادہ تھے، دیتے تھوڑا تھے، مال زیادہ لیتے اس کا معاوضہ تھوڑا دیتے. فرمایا یہ ظلم ہے، یہ عدل کے خلاف ہے. تو ان پر عذاب کیا آیا؟ فرمایا ایک چنگھاڑ آئی اور اس چنگھاڑ نے ان کو پکڑا. اور وہ چنگھاڑ کیا ہوئی کہ جو لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، وہ مر گئے. جو لیٹے ہوئے تھے ان کی روح نکل گئی، جو کھڑے تھے وہ اوندھے منہ گر گئے.
سو چنگھاڑ نے ان کو تباہ کر دیا۔ فرمایا کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، کہ جب وہ عذاب آیا تو ایسے لگتا تھا اس بستی میں کبھی کوئی رہتا ہی نہیں تھا، جہاں پہلے بڑی خوشیاں تھیں، آوازیں تھیں، بھاگنا تھا، چلنا تھا، پھرنا تھا، زندگی تھی، اس کی رونقیں تھیں، سب ختم ہو گئیں۔ فرمایا الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، اور مدین والے بھی ایسے دور ہوئے کہ جس طرح قوم سمود دور ہوئی۔ کیا مطلب؟ زندگی سے دور، اللہ کی رحمت سے دور، اس کی عنایت سے دور۔ ناظرین کرام، ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ دو عیب جس پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، کہیں یہ دو عیب ہم میں تو موجود نہیں ہیں؟ کہ ہم لوگ تو کہیں اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑ رہے، کہیں ہم لوگ تو شرک کے راستے پر نہیں چل رہے، کہیں ہم دکانوں میں، دفتروں میں، مراکز تجارت میں بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہے، مہنگی چیزیں تو نہیں بیچ رہے، ملاوٹ تو نہیں کر رہے، 2 نمبر مال تو نہیں بیچ رہے، مال بیچتے ہوئے جھوٹی قسمیں تو نہیں اٹھا رہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنا ہوں گی، اور اگر یہ ہمارے اندر موجود ہیں تو یقین جانیے قرآن سچا، قرآن لانے والا نبی سچا، قرآن نازل کرنے والا جبرائیل سچا، قرآن دینے والا خدا سچا۔ اگر ہم ان سچوں کی بات پر عمل نہیں کریں گے تو اپنے جھوٹ کی بنیاد پر کتنا عرصہ چلیں گے؟ نہیں چل سکتے۔ جھوٹ کی بنیاد پر نہیں آگے بڑھا جا سکتا، جھوٹ کی بنیاد پر ترقی نہیں کی جا سکتی، جھوٹ کی بنیاد پر عزت نہیں حاصل کی جا سکتی، جھوٹ کی بنیاد پر پروقار قوم نہیں بنی جا سکتی۔ ہم مسلمان تو عالم انسانیت کو درس اور سبق دینے والے لوگ ہیں، تو سبق دینے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو نصیحت کرنی ہوگی، اپنے آپ کو درس دینا ہوگا انبیاء کرام کے ان واقعات کو اور قصص کو سامنے رکھ کر، جس کے بارے میں رب نے کہا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اس سے سبق وہی حاصل کرے گا جو عقل والا ہوگا، عقل سلیم رکھتا ہوگا۔ آئیے عقل سلیم رکھنے کا ثبوت دیجئے، حقیقت کو تسلیم کیجئے، تاکہ ہم اپنے معاشرے میں سکون لا سکیں، امن لا سکیں، قرار لا سکیں، عدل لا سکیں، اپنے معاشرے کو اطمینان دے سکیں، اپنے معاشرے کو اچھا معاشرہ بنا سکیں، اور وہ معاشرہ کہ جس کو دیکھ کر اقوام عالم کا معاشرہ دیکھ کر رشک کریں۔ آئیے حضرت شعیب علیہ السلام کے اس واقعے کے حوالے سے آج سے ہم عہد کریں کہ اللہ وہ کام ہم نہیں کریں گے کہ جس کام کو قوم شعیب نے کیا اور عذاب کا شکار ہو گئی۔ ہم یہ کام نہیں کریں گے، اللہ تو سے وعدہ کرتے ہیں تو ہمیں عذاب سے، ذلت سے، رسوائی سے بچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قصص الانبیاء کے ان پروگراموں کے ذریعے سے اپنے لیے ہدایت کے راستے کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔